السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے رپورٹ 89.4۔ آج پوری دنیا میں سوال اٹھ رہا ہے کہ بھارت اگر ٹوٹتا ہے تو اس کے کتنے حصوں میں تقسیم ہو جانے کے امکانات ہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے بھارت میں سرگرم آزادی اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے جاری تحریکوں کا جائزہ لیا ہے، جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تعداد اور نوعیت کے حوالے سے میسر معلومات کے مطابق بھارت میں آزادی یا علیحدگی کی 67 سے زائد تحریکیں سرگرم ہیں، جن میں سے 17 بڑی اور 50 چھوٹی تحریکیں شامل ہیں۔ کچھ رپورٹس میں ان کی تعداد 21 بڑی اور 53 چھوٹی تحریکیں بتائی گئی ہیں۔ یہ تحریکیں لسانی، نسلی، مذہبی اور معاشی محرومیوں کی بنیاد پر عمل میں آئی ہیں۔ بھارت کی طرف سے ریاستی جبر اور توسیع پسندانہ جمہوریت کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کو ریاستی قیدی بنائے جانے پر دنیا بھر کی انسانی حقوق تنظیموں میں تشویش دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ تحریکیں ملک کے شمال، مغرب، شمال جنوب بلکہ 4 اطراف میں موجود ہیں، جو بھارت کے غیر فطری ریاستی جبر کی زنجیریں توڑ کر کروڑوں انسانوں کو آزادی کی سانسیں مہیا کر سکتی ہیں۔ شمالی بھارت کی تحریکوں میں مقبوضہ جموں و کشمیر کی تحریک 1947 سے جاری ہے۔ یہ تحریک 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ کشمیری عوام بھارت کے ساتھ الحاق کو ہمیشہ سے مسترد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خالصتان، جو کہ بھارتی پنجاب کی تحریک ہے، سکھوں کی علیحدہ ریاست کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس تحریک کی جڑیں 1980 کی دہائی میں بھارتی حکومت کے سکھوں پر خونریز حملوں اور بڑے پیمانوں پر قتل و غارت گری میں سے نکلتی ہیں۔ بھارتی پنجاب ہی میں شروع ہونے والی حالیہ کسان تحریکوں نے خالصتان کی تحریک کو نئی توانائی بخشی ہے۔ ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ کی تحریک بھی پوری طرح سر اٹھا چکی ہے اور یہاں کی مقامی آبادی الگ سے ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتی ہے۔ شمال مشرقی بھارت کی تحریکوں میں ناگالینڈ نیشنل سوشلسٹ کونسل NSCN ناگالینڈ تحریک کا ناگالم کے نام سے الگ ریاست کا مطالبہ پورے زور و شور سے جاری ہے۔ منی پور میں پیپل لبریشن آرمی اور یونائٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ جیسی تنظیمیں 1949 سے جدوجہد کر رہی ہیں۔ آسام میں یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام سمیت 34 تنظیمیں سرگرم ہیں، جو تیل کی رائلٹی اور مقامی حقوق کے لیے مسلسل آواز بلند کرتی ہیں اور اپنا حق مانگتی چلی آ رہی ہیں۔ میزورام، تریپورہ اور میگھالیہ میں بھی حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں مقامی قوم پرستی اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم پر مبنی تحریکیں سر اٹھا چکی ہیں۔ وسطی اور مشرقی بھارت کی تحریکوں میں ریڈ کوریڈور اور ماؤ نواز تحریک، جو غربت اور قبائلی حقوق کے لیے لڑتی ہے، یہ تحریک 1967 سے جاری ہے اور 10 ریاستوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ بہار اور اتر پردیش، پوروانچل اور بندیل کھنڈ جیسے علاقوں میں چھوٹی ریاستوں کے مطالبات کی بنیاد پر عوامی اتحاد تحریکوں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تامل ناڈو کی دراوڑی تحریک، جو میں پہلے تامل پھر ہندوستانی کے نعرے پر مبنی ہے، اگرچہ یہ تحریک اب سیاسی سطح تک محدود ہے، لیکن لسانی تفاخر کی بنیاد پر اثر انداز اب بھی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تلنگانہ 2014 میں الگ ریاست کے قیام تک یہ تحریک زوروں پر تھی، جو لسانی اور ثقافتی حقوق کی نمائندگی کرتی تھی۔ کسان بغاوت اور مسلح جدوجہد کی یہ تحریک اگرچہ ریاست کا سٹیٹس ملنے کے بعد بظاہر ختم ہو گئی تھی، مگر بنیادی حقوق سے مسلسل محرومی اور معاشی اور ثقافتی استحصال کے باعث یہ تحریک نہ صرف دوبارہ سر اٹھا رہی ہے بلکہ زور پکڑ رہی ہے۔ دلت تحریکوں کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ کروڑوں سے زائد دلت برادری کے حقوق کے لیے دی دلت فریڈم نیٹ ورک سمیت کئی اور تنظیمیں بھی سرگرم ہیں۔ مغربی بنگال اور کیرالہ میں نسلی اور مذہبی بنیادوں پر چلنے والی تحریکیں جیسے کہ گورکھا ٹائیگر فورس ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہیں۔ بھارت تضادات اور تنازعات سے بھری ہوئی ایک ایسی غیر فطری ریاست ہے جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی، لسانی اور ثقافتی تفریق کے باعث جھگڑے، فسادات اور قتل و غارت گری روز کا معمول ہے۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں بھارتی ریاستی جبر پر اپنی تشویش کا مسلسل اظہار کرتی چلی آ رہی ہیں۔
اگر آزادی اور حقوق کی ان تحریکوں کے محرکات کا مختصر جائزہ لیا جائے تو تامل ناڈو اور شمال مشرقی ریاستوں میں لسانی اور ثقافتی تفریق بنیادی محرک ہے۔ معدنی وسائل والے علاقے جیسے ریڈ کوریڈور میں قبائلی آبادی کا معاشی استحصال کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ مسلمانوں، سکھوں اور عیسائیوں کے خلاف ریاستی پالیسیاں سراسر مذہبی عدم رواداری پر مبنی ہیں۔ شمال مشرق اور کشمیر میں مرکزی حکومت کا غیر متوازن رویہ سیاسی محرومیوں، ظلم اور تشدد کا باعث ہے۔ اگر ان تمام تحریکوں کے حوالے سے حکومتی رد عمل کا جائزہ لیا جائے تو فوجی آپریشنز اور دہشت گردی پر مبنی فالس فلیگ آپریشن نمایاں ہیں۔ بھارت ان تحریکوں کو کچلنے کے لیے مسلسل فوجی طاقت کو استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر، خالستان، منی پور، ناگالینڈ اور ریڈ کوریڈور جیسے معاملات میں فوجی آپریشن کی وجہ سے تناؤ میں بہت اضافے کی رپورٹس ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔